ہائے ہائے، وہ بھی جانتی تھی کہ راز کی بات مصطفیٰ کسی کو نہیں بتاتے. وہ ایک ذات ہے فاطمہ کی کہ مصطفیٰ جان رحمت راز کی بات اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ سے شیئر کرتے. انہیں بھی معلوم تھا اگر ملک الموت کو کوئی روک سکتا ہے تو کوئی اور نہیں ہے، میری لاڈلی میری شہیدی فاطمہ. حضرات، دوسری بات جب اسرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا پھر آپ نے وہی جواب دیا، اے آنے والے اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے. جا، بابا کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ تجھ سے گفت و شنید ہو سکے. پیار سے پھر تھوڑا وقفہ لیا اسرائیل نے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا. جب تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا تو فاطمہ کو جلال آیا. بولو بولو پیار سے بولو، واپس سے بولو حسینی انداز میں. جب تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا تو فاطمہ کو جلال آیا، اور جلالی انداز میں فاطمہ الزہرا کہتی ہے میں نے کہا نہیں تمہیں کہ جاؤ اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے. بابا کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ تجھ سے گفت و شنید. کوئی مائی کا لال فاطمہ کے علاوہ پیدا ہی نہیں ہوا ملک الموت کو اتنی دیر تک روک سکے. اگر کوئی روکا ہے تو وہ فاطمہ کی ذات ہے. پیار سے بولو سبحان اللہ. طبیعت لگ رہی کہ نہیں؟ ختم کر تو بولیے سبحان اللہ. پہلے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ میں بول پاؤں گا، اس لیے کہ آواز بالکل گرفتار ہے. یہ تیسری تقریر ہے. پیار سے کہنا سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ. حضرات، فاطمہ نے تیسری بار جب جلال میں آ کر کہا اے آنے والے جا، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے. بابا کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ گفت و شنید ہو سکے. نبی مسکرا پڑے. پیار سے نبی مسکرا پڑے. کیا میری لاڈلی میری چہیتی جانتے ہو کون ہے؟ کیا بابا کون ہے؟ یہ وہ ہے نہ جانے کتنوں کی گود سونی کر ڈالا. یہ وہ ہے نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کر ڈالا. یہ وہ ہے نہ جانے کتنوں سے کسی کی ماں چھین لیا. یہ ملک الموت ہے، اسے آنے کی اجازت دے دو. اب مجھے کہنے کی اجازت دو. کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی پاورفل نہیں ہے، نبی پاور والا نہیں ہے، ہمارا نبی تو پاور ہاؤس ہے. فاطمہ کو اتنے اختیار ہے کہ ملک الموت کو بھی روکا ہے. اذا جاء اجلها. ایک لمحے کے لیے المختصر تھوڑا سا تبصرہ کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. المختصر آیا اسرائیل پہنچا نبی کونین کی بارگاہ میں. السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میرے سرکار نے فرمایا من زارنی، پیار سے من زارنی من روحنی. من زارنی، پہلے حدیث میں من زارنی کا ذکر. من زارنی کون کہہ رہا ہے؟ میرے سرکار فرما رہے ہیں من زارنی. پھر فرماتے ہیں من روحنی. اسرائیل کیا تم میری زیارت کے لیے آئے ہو؟ آئے ہیں. پیار سے بولو. اب یہیں پہ ایک بات اور بتا دوں. کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو غیب کی خبر، نبی کو غیب کی خبر نہیں، نبی کو ہمیں غیب کی خبر ہے، وہ مردہ کیا ہے، وہ مومن نہیں ہے جو کہتا ہے نبی کو غیب کی خبر. اگر نبی کو غیب کی خبر نہ ہوتی تو نبی کیسے کہتے من زارنی من روحنی؟ مطلب یہ ہوا من زارنی میری زیارت کے لیے آئے ہو، یا من روحانی میری روح کو لے جانے کے لیے آئے ہو. اسرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ
منظارنی، بولو پیار سے، منظارنی، سرکار میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد اگر آپ کا حکم ہو، آپ کا حکم ہو تو میں آپ کی روح کو لے کر چلوں۔ اتنے میں میرے سرکار مسکرائے، سرکار مسکرا کر فرماتے ہیں اسرائیل، جبرائیل کہاں؟ زندہ یہ بات آگے میں عرض کر رہا ہوں حضرت، میرے سرکار نے فرمایا جبرائیل کہاں؟ اسرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں آ رہا تھا تو چوتھے آسمان پر حضرت جبریل کو دیکھا کہ سجا رہے تھے آسمانوں کو، آسمان کو سجا رہے تھے، اس لیے کہ آج کسی دنیا دار کی آمد نہیں ہے، آج احمد مختار کی آمد ہے، احمد کے تاجدار کی آمد ہے۔ میرے سرکار پھر کہتے ہیں جبرائیل کہاں؟ 3 بار میرے سرکار نے فرمایا جبرائیل کہاں؟ تیسری بار سرکار کے زبان فیض ترجمان سے یہ جملہ ادا ہونا ہی تھا کہ جبریل دستک دے رہے ہیں۔ پیار سے بولے سبحان اللہ، جبریل دستک دے رہے ہیں، اجازت میری اندر تشریف لے آئے۔ کہا کیا پیغام لائے ہو؟ جبریل سے پوچھتے ہیں کیا پیغام لائے ہو؟ کیا پیغام لائے ہو؟ بہت قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں۔ جبریل سے نبی پوچھتے ہیں کیا پیغام لائے ہو؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دے دیا کہ جنت کو سجا دو، آسمان کے 7 طبقات کو سجا دو۔ آج میرا محبوب آنے والا ہے، آج میرا حبیب آنے والا ہے، آج میرا رسول آنے والا ہے، اس لیے 7 آسمان کی آرائش کر دو۔ میرے نبی پھر مسکراتے ہیں، اب میرے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ توجہ بھائی، ہیلو، میرے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ فوراً مولا کی بارگاہ میں حضرت جبریل پہنچتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں پہنچا، تیرا حبیب کہتا کہ میرے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ آئے پیار سے بولے سبحان اللہ۔ محبت سے بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں حضرات، فوراً حکم ربی پا کر جبریل پلٹتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب آج رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اے محبوب آپ چلیے، آپ کی گنہگار امت کی رب بخشش فرمانے کا وعدہ کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اب آئیے دوسرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، بارگاہ نبوت و رسالت ہے۔ المختصر واقعہ بہت طول ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ سمیٹوں، جو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچوں۔ حضرات روح لے کر مصطفیٰ جان رحمت نے اجازت دی، المختصر سرکار کی روح لے کر جبریل ہیں، اسرائیل ہیں اور 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اسرائیل جبرائیل مصطفیٰ کی روح کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے اپنے بیٹے کو دولہا بناتے ہیں اور پیچھے بھی آگے آگے دولہا ہوتا ہے، پیچھے پیچھے باراتی ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے، اس باپ سے پوچھئے اس باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ آج میرا بیٹا دولہا بنا ہے۔ حضرات کیسا منظر ہوگا، نبی دولہا ہیں، فرشتے باراتی ہیں، اللہ اکبر، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں روح مصطفیٰ کو لے کر اسرائیل اور جبرائیل چل رہے ہیں۔
حضرات آئیے اپنے ذہن و تصور کو قریب کیجئے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے نیک لوگوں کی روح کو فرشتے جب لے کر چلتے ہیں تو آپس میں جھگڑتے ہیں. اس لیے نیک روح لوگوں کی روح کو لینے کے لیے فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں. کہتے ہیں اس کی روح کو ہمیں دے دو ہم لے جائیں گے, اس کی روح کو ہمیں دے دو ہمیں لے جائیں گے. اس لیے ہر آدمی کریڈٹ حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر ایک فیکٹری میں 10 لیبر کام کرتے ہیں تو مالک کو خوش کرنے کے لیے جتنے لیبر ہوتے ہیں طرح طرح کی ٹیکنیک استعمال کیا جاتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے. المختصر. اور جب بد روح کو لے کر فرشتے کہتے ہیں تم لے لو, تم لے لو, تم لے لو, تم لے لو, تم لے لو. میں عالم تصور میں کہا مولا یہ تو عام نیک لوگوں کی روحوں کی بات ہے کہ جب فرشتے روح کو لے کر چلتے ہیں نیک لوگوں کی روح کو تو آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں. جب شہید اعظم سیدنا امام علی مقام کی روح کو فرشتے لے کر چلے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا. اور محمد کی روح کو فرشتے لے کر چلے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا. عباس علمبردار کی روح کو فرشتے لے کر چلے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا. المختصر ننھے علی اصغر کی روح کو فرشتے لے کر چلے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا. حضرات اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ مصطفیٰ کی روح کو اسرائیل اور جبرائیل لے کر چل رہے ہیں, جھوم رہے ہیں. حضرات المختصر نیک لوگوں کی روح کو فرشتے لے کر چلتے ہیں مولا کی بارگاہ میں. مولا ارشاد فرماتا اسے علیین میں رکھ دو, ذمہ داری کے ساتھ. علماء تشریح کرتے ہیں اسے علیین میں رکھ دو. گویا نیک لوگوں کی روحوں کو مولا علیین میں رکھتا ہے, شہیدوں کی روح علیین میں. پیار سے امام علی مقام کی روح علیین میں, علی اصغر کی روح علیین میں, اولا محمد کی روح علیین میں, قاسم کی روح علیین میں, علی اکبر کی روح علیین میں. لیکن روح مصطفیٰ لے کر جب مولا کی بارگاہ میں اسرائیل و جبرائیل 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں لے کر پہنچے تو رب کہتا ہے اے اسرائیل و جبرائیل علیین کے اندر جگہ نہیں ہے, روح مصطفیٰ لے جاؤ اور روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ میں ڈال دو. اس لیے علیین سے بہتر جسم مصطفیٰ ہے. علیین سے بہتر جسم مصطفیٰ ہے. جسم مصطفیٰ رکھنے کے لیے, روح مصطفیٰ رکھنے کے لیے جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ نہیں. بولے سبحان اللہ. میرا نبی میں نے عرض کر دیا میرا نبی ٹھنڈا ہونے کا اور یہ نا حسینی اللہ نے میرا نبی پاورفل ہے. نبی جسے چھو دے وہ پاورفل ہو جائے. حضرات وقت کی قلت دامنگیر ہے, 45 منٹ کا ٹائم مجھ کو دیا گیا تھا, میں اپنی گفتگو کو بڑی تیزی کے ساتھ سمیٹوں. حضرات تو معلوم یہ ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں نبی نے اپنے نواسے کو بچایا نہیں, گویا المختصر 2 جملوں میں بات کو پوری کر دوں. نبی یہ کونین نے علی و فاطمہ نے حضرت امام حسنین کریمین کو صرف اسی لیے پالا تھا کہ ایک دن آئے گا کربلا کی وادی ہوگی, دین مصطفیٰ پہ حملہ ہوگا تو امام علی مقام بذات خود 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ خود کو بھی قربان کر دے گا, دین مصطفیٰ بچا. آگے بڑھو. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں پیاس کی شدت, پیاس نہ کھانے کی طلب نہ پانی کی طلب. امام حسین نے جہاں خیمہ لگایا نا, تاریخ کربلا پڑھے تو معلوم ہوگا, آپ نے ٹھوکر لگائی خیمے میں, پانی کا چشمہ جاری ہوا. پیار سے بولیں سبحان اللہ. امام نے خیمے میں ٹھوکر لگائی تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. چاہتے پانی کی طلب ہوتی
تو خود بھی سیراب ہو جاتے، اپنے پورے خاندان کو 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ سب کو سیراب کر دیتے، خود بھی سیراب ہو جاتے۔ لیکن امام حسین کو دنیا کا پانی نہیں چاہیے تھا، بلکہ حوض کوثر پہ کوثر کا جام لیے نانا مصطفیٰ انتظار کر رہے تھے۔ چھوڑ کر ماری آپ نے، ندا آئی بارگاہ خداوندی سے، خبردار حسین، تم کرامت دکھانے نہیں، کربلا میں کرامت دکھانے نہیں آئے ہو، استقامت دکھانے آئے ہو۔ حضرات 2 باتیں ہو گئی، تیسری بات یہ ہے، آقا کونین سلطان دارین جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی روحی فدا کے نواسے کو لوگ کہتے ہیں مجبور تھا۔ میں ثابت کرتا ہوں میرا حسین مجبور نہیں، مسرور تھے۔ ایمانداری کے ساتھ آپ بتاؤ کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کی میت ہو جائے، آپ کے گھر میں کسی کی میت ہو جائے اور مستان بابا پہنچ جائیں، میرے بڑے بھائی پہنچ جائیں، کہیں آپ سے میری مدد کر دو، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، مستان صاحب آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب ہو گیا مستان سٹھیا گئے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اور تجھے اپنی پڑی ہے، چلو ہٹو۔ حالانکہ آپ چاہ کے ان کے کام کو انجام دے سکتے تھے، لیکن آپ نے جھٹکا دیا۔ لیکن آؤ نبی کا گھرانہ دیکھو، آؤ خاندان مصطفیٰ دیکھو، کربلا کی دھرتی ہے، تاریخ بتاتی ہے۔ آپ نے امام علی اصغر کا بچپنا سنا ہوگا، آپ نے شہادت سنی ہوگی۔ حضرات میں تھوڑی سی جھلک آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں بتانا چاہتا ہوں اس سے آپ غور سنیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام علی اصغر کے حلق میں تیر لگا اور لگنے کے بعد وہ تیر ان کے حلق کو پار کرتا ہوا، چھیدتا ہوا وہ تیر بازو امام میں پہنچا۔ حضرات فقہا بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، جب امام عالی مقام اپنے لاڈلے چہیتے علی اصغر کو لے کر میدان کارزار کی طرف بڑھے تو حضرت زینب نے دامن تھاما، حضرت شہروانوں نے دامن تھاما، حضرت زینب نے دامن تھاما۔ یہ پھول سا ننھا اصغر جسے آپ لے کر میدان کارزار میں جا رہے ہو، یہ پھول کملا جائے گا، اللہ، یہ پھول کملا جائے گا، لہذا اسے ڈھک لو۔ تاریخ بتاتی ہے میرے امام نے جو امامہ باندھا تھا، اس امامہ کے شملے سے چہرے علی اصغر کو ڈھک دیا۔ گھر سے بولے سبحان اللہ۔ چہرے علی اصغر کو امام نے ڈھک دیا اور لے کر کے گود میں میدان کارزار میں پہنچے اور اصغر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اصغر میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ان یزیدیوں سے امید نہیں ہے، پیار سے ان یزیدیوں سے کوئی امید نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں جو کہنا ہے رب کی بارگاہ میں کہو، جو کہنا ہے مصطفیٰ سے کہو۔ اپنے ذہن و تصور کو قریب کرو، تاریخ بتاتی ہے جب میرے امام نے علی اصغر کو لے کر میدان کارزار میں میرا امام داخل ہوتا ہے تو یزیدیوں میں واویلا مچا۔ کیسا واویلا کہ دیکھو حسین اب دم توڑنے والا ہے، حسین اب گھٹنا ٹیکنے والا ہے، لیکن حسین کہاں گھٹنا ٹیکنے والے۔ یزیدیوں نے واویلا مچایا کہ وہ دیکھو آستین میں قرآن چھپا کر حسین لا رہا ہے صلح کے لیے۔ جب یہ آواز میرے امام کے کان میں ٹکرائی تو میرے امام نے کہا، یزیدیے ہوش کے ناخن لو، میں تم سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، دین مصطفیٰ کے لیے سب کر گئے،
عمر بھی کٹ جائیں گے، میں بھی کٹ جاؤں گا، لیکن دین مصطفیٰ سے سمجھوتا نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ حضرات جب آپ نے کہا بیٹا مولا کی بارگاہ میں تم خود استغاثہ پیش کرو، تاریخ بتاتی ہے یزیدیوں نے واویلا مچایا تو امام نے شملہ ہٹایا، امامہ کا شملہ ہٹایا۔ جب امامہ کا شملہ ہٹنا تھا، آئے 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 وہ نور والا چہرہ جگمگا اٹھا، بریلی کے تازدار چپ نہ رہ سکے، قلم اٹھا کر عرض کرتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ چہرہ الیصغر پہ جب نظر پڑی یزیدیوں کی، تفصیل کے ساتھ سنیں، چہرے الیصغر پہ جب یزیدیوں کی نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ الیصغر نے اپنی زبان کو اپنے ہونٹ پہ پھیرنا شروع کیا۔ پیار سے بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ الیصغر نے اپنے زبان کو اپنے ہونٹ پہ جب پھیرا تو یزیدیوں میں واویلا مچا، سارے یزیدی دہاڑے مار کر رونے لگے۔ عمر بن سعد آگے بڑھتا ہے، کہتا یہ کیا ہوا؟ اس سے بڑے بڑے سپاہی آئے لیکن یہ کام نہ کر سکے، یہ 6 ماہ کا سپاہی اگر تم نے سنبھالا نہیں تو کتنوں کو گھایا کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صرف لب پھیرا، لب پہ ہونٹ پہ اپنی زبان پھیری تو یزیدیوں کو گھائل کر دیا، یزیدی رو پڑے۔ پیار سے یزیدی رو پڑے۔ اب عمر بن سعد گھبرایا، یہ کیا ہوا؟ یہ 6 ماہ کا بچہ میدان کارزار میں آ کر کے وہ کام کر گیا جو بڑے بڑے نہ کر سکے۔ اس نے بہت بڑے نشانے باز جس کا نام حرملہ ہے اسے بلایا، کہا یہ مال و متاع رکھ، یہ ہیرے جواہرات رکھ اور نشانہ لگا حسین کے بیٹے پر، نشانہ لگاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے جب اس نے نشانہ لگایا، نشانہ جب اس نے لگایا تو ایک طرف چہرہ الیصغر ہے، دوسری طرف حرملہ کا بیان ہے کہ دوسری طرف خیمے کی آڑ سے ایک بیوی ہے جو کبھی میرے تیر کے نشانے کو دیکھتی ہے اور کبھی چہرہ الیصغر کو دیکھ رہے، کبھی تیر کی طرف کبھی چہرہ الیصغر کی طرف، بڑا پریشان ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے اس کے ہاتھ میں کپ کپی تاری ہوئی، تیر ایک طرف، کمان ایک طرف، خود حرملہ ایک طرف، گرا، کپ کپی تاری ہوئی۔ اب حواس بھاگتا ہوا عمر بن سعد دوڑتا ہوا آیا، میرے شیر تیرا نشانہ تو کبھی چک نہیں سکتا، لیکن آج تجھے ہوا کیا؟ کہا سردار بات صرف اتنی ہے کہ جب میں نے نشانہ لگایا میری آنکھوں نے مشاہدہ کیا کہ خیمے کی آڑ سے ایک عورت کبھی میرے تیر کو دیکھتی ہے اور کبھی الیصغر کو چہرے کو دیکھتی ہے، میں نے یہ سمجھا کہ وہ اصغر کی ماں شہربانو ہے۔ اب میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا، مجھے اپنے بچے یاد آنے لگے، اس لیے تیر بھی چھوٹا ہاتھ سے، کمان بھی چھوٹا ہاتھ سے، میرے اوپر جو بے ہوشی تاری ہوئی میرا اپنا بچہ یاد آنے لگا۔ المختصر آگے بڑھتا ہے عمر بن سعد، کہتا خبردار میرے تیر انداز جانباز اٹھ اور نشانہ لگا، اگر تو نے نشانہ نہیں لگایا میں تیری گردن اتار دوں گا۔ حضرات
بہت مجبور ہو کر کے پھر حرملہ نے تیر نشانے پہ لگایا اور وہ تیر امام علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا بازو امام میں پیوست کر گیا۔ تاریخ گواہ ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے، کئی روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ امام نے اس خون کو لیا، تیر نکالا، خون کو لیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، آسمان سے ندا آئی خبردار حسین یہ علی اصغر کا خون ہے، 6 ماہ کے علی اصغر کا خون ہے، اگر تم نے آسمان کی طرف اچھالا تو ہم قیامت تک ابر بارہ برسنے نہیں دیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے زمین کی طرف پھینکنا چاہا، ندا آئی زمین سے خبردار حسین یہ خون علی اصغر ہے، اگر زمین کی طرف تم نے اچھالا تو ہم قیامت تک ایک پودا نہیں اگنے دیں گے۔ لیکن متفق روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے، متفق علیہ روایت یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام نے خون علی اصغر لیا اور اپنے داڑھی مبارک پہ مل لیا۔ پیار سے اور پیار سے حسینی انداز میں کہہ دو یا حسین، اور پیار سے کہہ دو یا حسین، اور محبت سے کہہ دو یا حسین۔ تاریخ گواہ ہے میرے امام نے خون علی اصغر لے کر اپنے داڑھی پر ملا اور مولا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، اے میرے مولا کل میدان محشر جب تو قائم کرے گا میرے نانا تخت پہ ہوں گے تو نانا سے میں پہلے یہ شکایت کروں گا، اسی عالم میں نانا کے قریب پہنچوں گا اور نانا سے کہوں گا نانا سب کا حساب کتاب تو بعد میں ہونا، پہلے خون علی اصغر کا حساب لو۔ پیار سے بولو، پیار سے بولو، پہلے خون علی اصغر کا حساب لو پھر فیصلہ ہوگا۔ حضرات المختصر میں دوسری طرف بڑھوں، امام نے یہ جملہ ادا کر کے اپنے بیٹے کو خیمے کی طرف لے کر پڑھے اور جب خیمے میں پہنچے تو آپ کے کان میں ایک آواز گونجی، ادرکنی یا حسینہ، ادرکنی یا حسینہ۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں میرا حسین مجبور تھا؟ ادرکنی یا حسینہ، ادرکنی یا حسینہ، اے حسین آپ میری مدد فرمائیے۔ بس آخری بات، آخری چیپٹر، ادرکنی یا حسینہ، اے حسین آپ میری مشکل کشائی کیجئے، اے حسین آپ میری مدد کیجئے۔ جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی؟ یہ آواز یمن سے آئی۔ بولیے 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 بولیے، یہ آواز یمن سے آئی۔ پکارنے والے عاشق حسین نے یمن سے پکارا۔ یمن کا ایک بہت بڑا تاجر جو عاشق حسین جس کا نام عبداللہ یمنی ہے، یمن کا بہت بڑا تاجر ہے، یہ اپنا تاجرانہ سامان جہاز پہ لے کر تجارت کے لیے سمندر کی سطح پر سفر کر رہے ہیں۔ ان قریب تھا کہ سمندر اپنی گود میں جہاز لے لیتا، جہاز ڈوب جاتا۔ بے ساختہ عبداللہ یمنی نے پکارا، ادرکنی یا حسینہ، ادرکنی یا حسینہ، اے حسین آپ میری مدد کیجئے، اے حسین آپ میری مشکل کشائی کیجئے۔ یہ آواز دینے والا یمن سے سمندر کی سطح سے آواز دے رہا ہے، سننے والا کربلا سے سن رہا ہے۔ اے لوگوں آج 4G کا دور ہے، کچھ دن میں 5G آنے والا ہے۔ آپ بیٹھتے ہو یہاں امریکہ میں گفتگو ہوتی ہے، بیٹھتے ہو یہاں ساؤتھ افریقہ میں گفتگو ہوتی ہے، بیٹھتے ہو یہاں ہالینڈ میں گفتگو ہوتی ہے، بیٹھتے ہو یہاں جرمن میں گفتگو ہوتی ہے، بیٹھتے ہو یہاں بہار میں گفتگو ہوتی ہے۔ چند لمحوں میں بٹن ادھر سے ادھر کیا، اپنوں سے گفتگو کر لی۔ میں نے کہا علامہ صاحب یہ کمال کس کا ہے؟ تو علامہ افروز نے عام نے کہا ماہر القادری جانتے ہیں یہ کمال نیٹ ورک کا ہے، 4G کا ہے۔ یہ 4G کا کمال ہے۔ ہر آدمی کے پاس اسمارٹ فون ہے، اگر اس میں 4G کا نیٹ ورک نہ ہو تو اسمارٹ
جب اس میں نیٹ ورک ٹھنڈا گرم تار جڑ گیا تو وہ اسمارٹ ہو گیا. اب اسمارٹ ہونے کے بعد آپ گفتگو کر رہے ہو بیٹھے بیٹھے اپنوں سے, لائیو دیکھ بھی رہے ہو, گفتگو بھی کر رہے ہو. لیکن آؤ, آج سے 1400 سال پہلے پکارنے والے نے یمن سے پکارا, سننے والے نے کربلا سے سنا. یہ کون سا نیٹ ورک تھا؟ تو یہ کوئی اور نیٹ ورک نہیں تھا, یہ حسینی نیٹ ورک تھا. حضرات اپنے ذہن و تصور کو قریب کرو. ادرکنی یا حسینہ, اے حسین آپ میری مدد فرمائیے. بڑی تیزی کے ساتھ سفر کروں. حسین میرے آقا اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو ایڑ لگایا, سفر شروع کیا. تاریخ بتاتی ہے مختصر عبداللہ یمنی کہتے ہیں جو ہی میں نے پکارا ادرکنی یا حسینہ, اے حسین آپ میری مدد فرمائیے. آپ کہتے ہیں قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ و اختیار میں عبداللہ یمنی کی جان ہے. جو ہی میں نے کہا میری نگاہوں نے یہ مشاہدہ کیا, ایک ایسا انسان ہے, ایک گھوڑے پہ سوار ہے, سفید پوش ہے, نقاب پوش ہے. وہ اپنے گھوڑے کو پانی کی سطح پر اس طرح دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے جیسے گھوڑا زمین پہ دوڑ رہا ہو. ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. عبداللہ یمنی کہتے ہیں میری نگاہوں نے مشاہدہ کیا, ایک نقاب پوش انسان اپنے گھوڑے کو پانی کی سطح پر, سمندر کی سطح پر دوڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے. قریب آیا اور اپنے دستے مقدس سے میرے ڈوبتے ہوئے جہاز کو سہارا دیا. میرا ڈوبتا ہوا جہاز بچ گیا. عبداللہ یمنی کہتے جب وہ نقاب پوش مڑ کر جانے لگا میں نے دامن تھاما. کیسے میں نے دامن کو تھام لیا. میں نے تو کسی اور کو پکارا تھا, میں نے تو اپنے آقا حسین کو پکارا تھا, میں نے تو نبی کے نواسے کو پکارا تھا. یہ جاننے والے, یہ میری رہنمائی کرنے والے, یہ میری مشکل کشائی کرنے والے, یہ میری مدد کرنے والے, جا رہے ہو تو جاؤ لیکن ذرا رخ سے نقاب الٹو تاکہ میں دیکھ سکوں کہ میری مدد کو کون آیا ہے. تاریخ کے حوالے سے فقیر قادری آپ کی سماعتوں کے قریب ہونا چاہتا ہے. امام عالی مقام نے جب نقاب الٹا تو عبداللہ یمنی ہکا بکا ہو گئے اور قدموں میں گر پڑے. کہتے ہیں آقا آپ کا چہرہ غبار آلود کیوں ہے, آقا آپ کے چہرے پہ خون کے دھبے کیوں ہیں. المختصر آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ یمنی جس وقت تم نے پکارا میں یزیدیوں نے میرے لاڈلے کو شہید کر دیا تھا اور میں اپنے لخت جگر کو لے کر خیمے کی طرف بڑھا اور جو ہی خیمے کے قریب پہنچا تیری آواز کان میں ٹکرائی, ادرکنی یا حسینہ, ادرکنی یا حسینہ, اے حسین میری مدد کیجئے تو میں تیری مدد کے لیے آ گیا. عبداللہ یمنی کہتے ہیں آقا ایسے عالم میں آنے کی ضرورت کیا تھی. آقا حسین فرماتے ہیں کل میدان محشر میں جب نانا کی بارگاہ میں تم نے یہ شکایت کر دی کہ اے نانا میں نے آپ کے نواسے کو پکارا تھا, مشکل گھڑی تھی آقا, مشکل گھڑی میں نے آپ کے نواسے کو پکارا تھا, نواسے نے میری مشکل کشائی نہیں کی تو میں نانا کو کیا جواب دوں گا. اس لیے تیری رہنمائی کرنے کے لیے آ گیا, تیری مشکل کشائی کرنے کے لیے آ گیا. کون ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کربلا کی دھرتی پہ حسین مجبور تھا, کربلا کی دھرتی پہ حسین اگر مجبور ہوتا تو عبداللہ یمنی کی مشکل کشائی کرنے کیسے جاتا. بات سمجھ میں آ گئی. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے لوگو تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے عزیز ترین چیز کو مولا کی بارگاہ میں قربان نہ کر دو. زندگی نے ساتھ دیا اور آپ نے یاد کیا تو انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کروں گا. مولا تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے مولا قصدن یا سہون اگر کسی قسم کی بولنے میں خطا ہو گئی ہو تو میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. میرے سرکار فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا انسان ایسا
ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیے ہیں۔ اپنے آنکھوں کو بند کیجئے اور اپنا محاسبہ کیجئے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، مذہب اسلام پائندہ باد۔ اب آئیے میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر اس شاعر کو آواز دینے